کسی مخلوق کی وجہ سے، فرمایا کہ وہ خالق ہے، جب چاہے اپنی ان نشانیوں کے اندر تبدیلی کر دے۔ اب کچھ لوگ، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، کہتے قاری صاحب یہ سفر کا مہینہ ہے، جیسے شروع ہوا ہے دیکھیں وہ بیت اللہ کے اندر اتنا بڑا طوفان آیا ہے، یہ عقیدہ ہے؟ فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ سارا عقیدہ جو ہے غلط ہے۔ بھائیو، اس سے پہلے جب کرین گری تھی بیت اللہ کے اندر، اس وقت کون سا مہینہ تھا؟ وہ سفر کا مہینہ تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیت اللہ کے اندر حادثہ پیش آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ نعوذ باللہ یہ خیر و برکت سے خالی ہو گیا۔ حج کے موقع کے اوپر کرین گری تھی، وہ ذو الحج کا مہینہ تھا، سفر کا مہینہ نہیں تھا، اس کے اندر نقصان ہوا تھا، اس کے اندر تو نقصان بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ محترم بھائیوں، آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ میری امت تو اتنی بڑی، 70,000 اس میں سے کیا ہوں گے؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ، فرمایا کہ 70,000 اور جنت کے اندر جائے گا۔ یہ اس امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، کس وجہ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تم امت محمد ہو، اس وجہ سے اللہ نے تم کو کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت ہو تو اپنا عقیدہ بھی بہترین کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں انہی لوگوں میں سے کر دے۔ ایک بعد میں اور کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے؟ ان کی نشانیاں تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ بدشگونی لیتے ہوں گے اور نہ جو ہے غیر شرعی دم کرواتے ہوں گے، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے دم۔ پہلے لوگ دم کرتے تھے، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں، بس ایسی باتیں کر کے ادھر ادھر کی، وہ باتیں کرنا یہاں جائز نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہتے تھے جا تو یہ دم ہو گیا ہے۔ اب بھی غیر شرعی دم جو ہے لوگ کرتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نہ دم کرتے ہوں گے نہ وہ دم کرواتے ہوں گے، اور فرمایا کہ نہ وہ بدشگونی لینے والے ہوں گے، نہ وہ بدشگونی۔ فرمایا کہ اگر کوئی نحوست ہوتی وہ 3 چیزوں کے اندر ہوتی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں 3؟ فرمایا کہ ایک عورت ہے، اگر منحوس ہوتی تو عورت ہوتی۔ فرمایا لیکن نہیں ہے، اس کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر منحوست ہوتی، خیر و برکت سے اگر کوئی چیز خالی ہوتی تو وہ سواری ہوتی، گھوڑا ہوتا۔ اور فرمایا تیسرا گھر ہے، اگر یہ ہوتے۔ فرمایا لیکن ان کے اندر بھی تم یہ نہ سمجھنا، یہ بھی خیر و برکت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، سواری کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، عورت کے اندر بھی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ تو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ یہ سمجھایا ہے، قرآن نے بھی ہمیں یہی عقیدہ سمجھایا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی چیز نفع پہنچتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے ہمیں وہی پہنچتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ ایسے ہو جائے گا، وہ دوسری حدیث جو میں نے پہلے پڑھی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات جمع ہو جائے، یہ کہے کہ ہم تمہیں نفع دینا چاہتے ہیں، نفع نہیں دے سکتے الا یہ کہ اللہ نے اگر دل مقدر میں لکھا ہے۔ ساری کائنات جمع ہو جائے، کہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ نے اگر دل مقدر میں لکھا ہے۔ اس لیے بھائیو اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا چاہیے، اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر کام اس مہینے کے اندر بھی بندہ کر سکتا ہے، پورے سال کے اندر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھ کے نعوذ باللہ پھر ہم جو ہے وہ کام چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کا ایمان کو مضبوط فرما دے، ہمارے عقیدے درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔